زمین سورج سے تیسرا سیارہ ہے اور یہ کائنات کا واحد سیارہ ہے جہاں زندگی کی ابتدا شروع ہوئی اور یہاں زندگی کا تصور موجود ہے۔ زمین وہ واحد سیارہ ہے جو سطح کے مائع پانی کو برقرار رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ سمندر کا پانی سیارے کے 70.8% حصے سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، جس سے یہ ایک سمندری دنیا ہے۔ دیگر تمام پانیوں میں زیادہ تر پانی زمین کے قطبی خطوں میں موجود ہے، جو کہ دریاؤں، جھیلوں، زمین کے اندر پانی اور مختلف خطوں میں موجود ہے۔ زمین کی سطح کا دیگر 29.2% حصہ زمین ہے، یعنی لینڈ، جو کہ براعظموں اور خطوں پر مشتمل ہے، اور یہ سطح پیمانے پر پودوں اور درختوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ارتھ کی سطح کے نیچے کرسٹ واقع ہے، جس میں کئی آہستہ آہستہ حرکت کرنے والی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جو کہ آتش فشاں، زلزلے اور پہاڑی سلسلے پیدا کرنے کا اہم سبب ہیں۔ زمین کی کرسٹ کے اندر ایک لیکوڈ آؤٹر کور ہوتا ہے جو مقناطیسی کرہ پیدا کرتا ہے، جو زیادہ تر ڈسٹرکٹیو سولر ونڈز اور کاسموٹک ریڈیشن کو ہٹاتا ہے۔ زمین کا ایٹماسفیئر ڈائنامک ہوتا ہے، جو کہ ارتھ کی سرفیس کنڈیشن کو مینٹین رکھتا ہے اور زمین کو زیادہ تر میٹروئڈز اور یو وی لائٹ کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آکسیجن اور نائٹروجن سے بنا ہوتا ہے۔ واٹر ویپرز فضا میں بڑے پیمانے میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ واٹر ویپرز گرین ہاؤس گیس کے طور پر کام کرتے ہیں اور فضا میں موجود دیگر گرین ہاؤس گیس کے ساتھ مل کر، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کر، سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرنے کے ذریعے مائع سطح کے پانی اور واٹر ویپرز دونوں کو برقرار رکھنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ عمل موجودہ سطح کا اوسط درجہ حرارت 14.76 ڈگری سیلسیس برقرار رکھتا ہے، جس پر پانی فضا کے دباؤ میں مائع ہوتا ہے، اور یہ عمل عالمی آب و ہوا کا نظام پیدا کرتا ہے۔ سولر سسٹم کے تمام سیاروں اور دوسرے اجسام کی طرح زمین بھی 4.5 بلین سال پہلے نظام شمسی کے ابتدائی دور میں گیس سے بنی تھی۔ زمین کی تاریخ کے پہلے ارب سالوں کے دوران سمندر بنا اور پھر اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی۔ زندگی عالمی سطح پر پوری دنیا میں پھیل گئی، جس نے زمین کے ماحول اور سطح کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 ارب سال قبل عظیم آکسیڈیشن واقعہ پیش آیا۔ انسان 3 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ابھرے اور پھر انٹارکٹیکا کے ساتھ زمین کے ہر بڑے اعظم میں پھیل گئے۔ انسان اپنی بقا کے لیے زمین کے قدرتی وسائل پر انحصار کرتے ہیں، جس نے زمین کے ماحول کو تیزی سے متاثر کیا اور زمین کی آب و ہوا کو بھی متاثر کیا، جس سے انسان اور زندگی کی دوسری تمام اقسام کو بھی خطرہ لاحق ہے، اور آہستہ آہستہ دنیا زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی، اور دنیا کے تمام نظام میں تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے، جو کہ انسان اور زندگی کی دوسری تمام اقسام کے لیے بہت خطرناک ہے۔ زمین نظام شمسی کا 5واں بڑا سیارہ ہے اور یہ واحد سیارہ ہے جس کی سطح پر مائع پانی موجود ہے۔ ہماری کہکشاں میں زمین وہ واحد سیارہ ہے جو زندگی کو سپورٹ کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین 3 لاکھ پودوں کی سپیشیز، 6 لاکھ فنجائی کی سپیشیز اور تقریباً 1 کروڑ جانوروں کا گھر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین 4.5 بلین سال پرانی ہے۔ ہماری دنیا گریوٹی کی وجہ سے گول ہے اور دنیا کی گریوٹی اسے ہر طرف سے یکساں طور پر کھینچتی ہے۔ گریوٹی سائیکل کے پہیے کی طرح سینٹر سے کناروں تک کھینچتی ہے اور یہ سارے سیارے کو ایک سفیر کی شکل دیتی ہے، جسے 3 ڈائمینشنل سرکل کہتے ہیں۔ منیر ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے متعلق 15 حیرت انگیز فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 15، ماؤنٹ ایورسٹ از ناٹ دا ٹالسٹ ماؤنٹین۔ سب سے اونچے پہاڑ کا ٹائٹل ماؤنٹ ایورسٹ یا مونا کیا کو جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے اوپر زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو ہمالیہ کے ماہال گور پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ چین اور نیپال کی سرحد اس کے سمٹ پوائنٹ سے گزرتی ہے۔ اس کی بلندی 8,848 میٹرز جو کہ 29,031 فٹ ہے، جو چینی اور نیپالی حکام نے حال ہی میں 2020 میں قائم کی تھی۔ جبکہ مونا کیا ایک آتش فشاں پہاڑ ہے
جو کہ ہوائی کے جزیرے میں واقع ہے۔ اس کی چوٹی سطح سمندر سے 4207 میٹرز یعنی 13,803 فٹ بلند ہے، جو اسے ہوائی کا سب سے اونچا مقام اور زمین پر کسی بھی جزیرے کی دوسری بلند ترین چوٹی بناتی ہے۔ یہ چوٹی اس کے زیادہ قریب پڑوسی پہاڑ مونا لیوا سے تقریباً 38 میٹرز جو کہ 125 فٹ اونچی ہے۔ مونا کیا اپنی اونچائی کے لیے غیر معمولی طور پر ٹپوگرافی کے لحاظ سے نمایاں ہے۔ اس کی گیلی اہمیت دنیا میں 4205 میٹرز یعنی 13,796 فٹ پر پہاڑوں کے درمیان 15ویں نمبر پر ہے، اور اگر اس کی خوش اہمیت کی بات کریں تو یہ 9,330 میٹرز یعنی 30,610 میٹرز ہے، جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی سطح سمندر سے بھی زیادہ بلند ہے، کیونکہ USGS کے مطابق جب اس کی بنیاد سے چوٹی تک پیمائش کی جائے تو مونا کیا دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، جو کہ 56,000 فٹ یعنی 17,170 میٹرز ہے۔ نمبر 14 People have climbed Mount Everest without oxygen۔ دوستو، ماؤنٹ ایورسٹ سطح سمندر سے اوپر زمین کا سب سے بلند ترین پہاڑ ہے، جو ہمالیہ کے مہالگور پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ صرف 216 لوگوں نے ہی ماؤنٹ ایورسٹ کو بغیر آکسیجن کے چڑھنے کی کوشش کی۔ امریکی، فرانسیسی اور سوئس سمیت مختلف قوموں کے لوگ اس تقریباً ناممکن مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب رہے۔ 8 مئی 1978 کو کوہ پیما رینڈہولڈ میزنر اور پیٹر ہیبلر آکسیجن کی مدد کے بغیر ایورسٹ کو سر کرنے والے پہلے شخص بن گئے۔ جرنل ریسپائریٹری فزیولوجی اور نیورو بیولوجی کے مطابق میزنر نے چوٹی پر پہنچنے پر اپنے احساسات کو اس طرح بیان کیا: میں ایک تنگ ہانپتے پھیپھڑوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوں جو دھندوں اور چوٹیوں پر تیرتا ہے۔ نمبر 13 دی مریانا ٹرنچ از دا ڈیپسٹ اسپاٹ۔ مریانا ٹرنچ سمندر میں ایک خندق ہے جو بحر الکاہل کے مغرب میں واقع ہے، جو مریانا جزائر کے مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر یعنی 124 میل ہے۔ یہ زمین پر سب سے گہری سمندری خندق ہے۔ یہ ہلال کی شکل کا ہے اور اس کی لمبائی 2250 میٹر جو کہ 1580 میلز ہے، اور چوڑائی 69 کلومیٹر جو کہ 43 میل ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 10,984 سے 25 میٹرز یا 36,037 سے 82 فیٹ تک ہے، اور اس کی منزل میں ایک چھوٹی سی سلاٹ نما وادی ہے جسے چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے۔ اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو خندق پہ رکھا جاتا تو اس مقام پر اس کی چوٹی اب بھی 2 کلومیٹر سے زیادہ پانی کے اندر رہتی۔ اس خندق کے نچلے حصے میں اوپر پانی کا کالم 1086 کا دباؤ ڈالتا ہے، جو سطح سمندر پر ماحولیاتی دباؤ سے 1071 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے کا درجہ حرارت 1 سے 4 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ نمبر 12 انٹارکٹیکا از این ایکسٹریم کانٹیننٹ۔ انٹارکٹیکا زمین کا سب سے جنوبی اور سب سے کم آبادی والا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا سرکل کے تقریباً جنوب میں واقع ہے اور جنوبی بحر، جسے انٹارکٹک اوقیانوس بھی کہا جاتا ہے، سے گھرا ہوا ہے۔ انٹارکٹیکا 5واں سب سے بڑا براعظم ہے، جو یورپ سے تقریباً 40% بڑا ہے، اور اس کا رقبہ 1,42,00,000 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ انٹارکٹیکا کا زیادہ تر حصہ انٹارکٹک برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، جس کی اوسط موٹائی 1.9 کلومیٹر جو کہ 1.2 میل ہے۔ انٹارکٹک آئس کیپ میں زمین کا 70% تازہ پانی اور تقریباً 90% برف موجود ہے، جو اسے دنیا کا سب سے سرد ترین اور 5واں بڑا براعظم بناتا ہے۔ نمبر 11 ارتھ از بلینز آف ایئر اولڈ۔ دوستو، ہماری زمین 4.54 بلین ایئرز پرانی ہے، یا تقریباً 50 ملین سال سے زیادہ یا کم کی ہے۔ سائنسدانوں نے ریڈیو میٹرک طور پر تاریخ کی قدیم ترین چٹانوں کی تلاش میں زمین کا جائزہ لیا ہے۔ کینیڈا کے شمال مغرب میں انہوں نے تقریباً 4.03 بلین سال پرانی چٹانیں دریافت کی۔
پھر آسٹریلیا میں انہوں نے معدنیات دریافت کی جو کہ 4.3 بلین سال پرانی تھی۔ ریسرچرز جانتے ہیں کہ چٹانیں مسلسل ریسائکلنگ کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کہیں اور تلاش کرنا جاری رکھا، چونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نظام شمسی بھی اسی وقت بنی ہوگی۔ اس لیے سائنسدانوں نے چاند پر اترنے کے دوران جمع ہونے والی چاند کی چٹانوں کا تجربہ کیا اور ساتھ ہی زمین پر گرنے والے میٹروئڈز کا بھی تجربہ کیا۔ یہ دونوں 4.4 اور 4.5 بلین سال کے درمیان تھی اور یہاں سے سائنسدانوں نے زمین کی عمر جان لی۔ نمبر 10 We are the third rock from the sun۔ دوستو، ہمارا گھر یعنی کہ زمین سورج کا تیسرا سیارہ ہے اور یہ واحد سیارہ ہے جس میں فری آکسیجن، سطح اور زمین پر مائع پانی کے سمندروں کے ساتھ ماحول کو سہارا دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق زمین 4 ٹیریشیل پلانٹ میں سے ایک ہے۔ مرکری، وینس اور مارس کی طرح اس کی سرفس بھی چٹانی ہے اور یہ واحد سیارہ ہے جس میں زندگی کا تصور موجود ہے۔ دوستوں، یہ دنیا کے 15 امیزنگ فیکٹس کی ویڈیو کا پارٹ 1 تھا، جس میں میں نے آپ کو دنیا کے 5 امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلے 10 امیزنگ فیکٹس اباؤٹ دا ورلڈ بتاؤں گا، جو کہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آپ ملیں گے اسی طرح کی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔